الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک مسئلہ یہ ہے، ایک شخص نے معلوم کیا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی جو تسبیح ہے، ربنا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو ان کا پوچھنا یہ ہے کیا یہ تسبیح ضروری ہے کہنی، اور کیا اس کو فرض نمازوں میں کہا جائے یا صرف سنت اور نفلوں میں کہا جائے؟ اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ اور سجدے کی بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ ایک دعا ہے اللہم اغفر لہم، یہ 3 دفعہ یہ پڑھی جائے۔ تو کیا یہ فرض نمازوں کے لیے ہیں یا سنتوں کے لیے ہیں یا فرض نمازوں کے لیے بھی؟ یہ دونوں کے لیے۔ جواباً عرض یہ ہے کہ یہ جو تسبیحات ہیں، یہ تسبیحات سنتوں کے لیے اور نفلوں کے لیے ہیں۔ آپ سنتوں اور نفلوں میں پڑھیں۔ جماعت کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ امام ان تسبیحات کو نہ پڑھے، مقتدیوں کا خیال کرے۔ پیچھے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی ہوتی ہے، ان کو جانا ہوتا ہے، وہ نماز کے لیے بہت مختصر وقت لے کر آتے ہیں، تو ان کی رعایت کرتے ہوئے فرضوں میں ان تسبیحات کی ان کو چھوڑ دیا جائے، نفلوں اور سنتوں میں ان کو ادا کیا جائے، اکیلے بھی۔ اور اگر کہیں اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرض، تو آپ اپنی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی فرضوں میں بھی پڑھ لے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں امام ان تکبیرات کی پابندی نہ کرے۔ فقہا نے یہی بات لکھی ہے، اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے اور ان تسبیحات کی پابندی نمازوں میں نہ کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ بہتر امام وہ ہے جو مختصر نماز پڑھائے۔ اس لیے ان تسبیحات کو صرف نفلوں اور سنتوں میں پڑھا جائے، فرضوں میں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔